صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے کوچے کھلا دیے ہیں. اسرا میں گزرے جس دم بہرے پہ خود سیوں کے. اسرا میں گزرے جس دم بہرے پہ خود سیوں کے. ہونے لگی سلامی وہاں پر ہونے لگی سلامی. پرچم جھکا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے. اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا. اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ان کی مہک ہے دل سے. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے. اب تو غنی کے در پر اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے. رسول اللہ
محبوب خدا خط میں رسول شاہ دو عالم محبوب خدا خط میں رسول شاہ دو عالم ہے عرش پہ مہمان کے معراج کی شب ہے 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 سب جن و ملک حور و ملک عرشی و فرشی جن و بشر حور و ملک عرشی و فرشی اس شب پہ قربان کے معراج کی شب ہے 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وآله وأصحابه وبارك وسلم آپ کو سب کو پورے عالم اسلام کو میراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو ہم کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کمال والے نبی کو کمال کے معجزات عطا فرمائے۔ آپ کو یہ معراج کا معجزہ عطا فرمایا آج کی شب یعنی 27 کی شب۔ یہ دن بھی مخصوص فرمایا، اس کے پیچھے ہی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ آج آپ جب باہر نکل کر دیکھیں گے تو آسمان پہ چاند نہیں نکلا ہوا ہے۔ یہ مہینے کی آخری تاریخ ہے، اس میں چاند نکلتا نہیں ہے، غروب رہتا ہے، اور پھر ہم جا کر کے 1 تاریخ کو 29 تاریخ کو یا 30 تاریخ کو ہم چاند کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جب کائنات کا چاند نکلے، جب اللہ کا حبیب نکلے تو چاند نے بھی اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ اس روشنی کے سامنے کسی کی روشنی کام نہیں آنے والی، اس نور کے سامنے کسی کا نور نہیں دکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہینے کی آخری تاریخ کو منتخب فرمایا معراج کے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کے 2 حصے، میں فوراً اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں۔ ہماری زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک جو ہم جی رہے ہیں، ایک جو مرنے کے بعد کی زندگی ہوگی، یعنی ایک موت سے پہلے کی زندگی اور ایک موت کے بعد کی زندگی۔ موت سے پہلے کی زندگی تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، سب کچھ ہمارے سامنے ہے، لیکن جو موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ زندگی بہت لمبی زندگی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا کوئی دی اینڈ نہیں ہے، لیکن اس زندگی کے بارے میں ہم نے آپ نے کچھ دیکھا نہیں۔ وہ غیب کی زندگی ہے، وہ غیب کی دنیا ہے، وہ ان سین چیزیں ہیں، ان نون نہیں ہے لیکن ان سین ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے اسے۔ ہم جنت کے بارے میں جانتے ہیں، جہنم کے بارے میں جانتے ہیں، عرش و کرسی کے بارے میں ہم نے سنا ہے، سدرہ کے بارے میں ہمیں معلومات ہے، یا آسمان کے بارے میں ہماری جانکاری ہے، ہمارے پاس معلومات ہے،
لیکن اس کے پیچھے کیا ہے، وہ کس طرح کا ہے، کیسا ہے، ان سب چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا، حبیب آپ جنت کی بات کرتے ہیں سب سے، آپ ایک بار آ کے جنت دیکھ بھی تو جائیے۔ آپ دوزخ کی اطلاع دیتے ہیں سب کو، وہ دوزخ دیکھ بھی تو لیجئے کیسا ہے۔ وہ سدرا، وہ عرش، وہ کرسی، وہ بلندیاں جس کی باتیں کی جاتی ہیں، حبیب آ کر کے ان بلندیوں کو ایک بار دیکھ بھی جائیے۔ اور وہ رب جس کی جانب آپ بلاتے ہیں، جس کی طرف آنے کی لوگوں کی دعوت دیتے ہیں، آئیے اس رب کا بھی ایک بار دیدار کر جائیے، تاکہ جب آپ لوگوں کو بلائیں تو لوگ پوچھیں تم نے کبھی اس رب کو دیکھا بھی ہے؟ وہ جنت تم نے کبھی دیکھی ہے؟ اس جنت کا کبھی سیر کیا ہے جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں؟ تو آپ کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے ان آنکھوں سے ان چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ اور ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جنت موجود ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ فرشتے موجود ہیں، جہنم موجود ہے، اور اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے، یؤمنون بالغیب۔ ہم غیب پر ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں ہم ان چیزوں کی گواہی دیتے ہیں، ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان چیزوں کا یقین کرتے ہیں، ان چیزوں میں بلیو کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، ہماری نظروں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، ہماری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ اور شہادت کہتے کسے ہیں؟ شہادت کہتے ہیں، شہادت اسی چیز کی دی جاتی ہے جس چیز کو آنکھوں سے دیکھا گیا ہو۔ آپ اگر کورٹ میں جائیں اور کسی کے خلاف یا کسی کے فیور میں آپ کو گواہی دینی ہے، شہادت دینا ہو، اور کہا ہو کہ یہ مرڈرر ہے، یہ قاتل ہے، تو آپ سے جج پوچھے گا تم نے دیکھا ہے؟ تو آپ کہیں نہیں میں نے سنا ہے، تو بولے باہر نکل جاؤ۔ یہ گواہی نہیں ہے، یہ شہادت نہیں ہے، یہ گواہی نہیں قبول کی جاتی۔ آئی وٹنس چاہیے، آنکھوں سے دیکھا ہوا ہو، جب وہ بولے گا تبھی گواہی، تبھی شہادت ہے۔ ہم شہادت تو دیتے ہیں، ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، ہم جنت پر یقین تو رکھتے ہیں، جہنم کے بارے میں ہمارا ایمان تو ہے، عرش کرسی پر ہمارا ایمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم سب کی گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، لیکن ہم نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی گواہی دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ ہماری آنکھوں نے تو نہ دیکھا ہے، لیکن ایک دیکھنے والے کی کہنے پر ہم ہم ان سب چیزوں کی شہادت دیتے ہیں، کیونکہ ایک دیکھنے والے نے دیکھا ہے، ایک دیکھنے والے نے کہا ہے، اور اس کے کہنے پر ہم نے خدا کو خدا مان لیا ہے، اس کے کہنے پر ہم نے جنت کو جنت مان لیا ہے، اس کے کہنے پر ہم نے جہنم کو جہنم مان لیا ہے۔ یہی ایمان ہے، اور اس ایمان کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے پہلے پارے کے پہلے صفحے پہ کیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہی متقین لوگ ہیں، وہی پرہیزگار لوگ ہیں، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بنتے ہیں۔ تو جو یہ گواہی ہم دیتے ہیں، ہم نے نہ دیکھا ہے، لیکن کسی نے جا کر کے دیکھا اور دیکھ کر کے آ کے ہمیں بتایا، تو جو ہماری گواہی ہے وہ شہادہ علی شہادہ ہے۔ جیسے ہم نے چاند نہ دیکھا، لیکن ہم جا کے کہیں سے گواہی لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو ہماری ڈائریکٹ شہادت نہیں ہے، ڈائریکٹ گواہی نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ آئی وٹنس نہیں ہے، لیکن شہادہ علی شہادہ ہے، انڈائریکٹ ہم بھی گواہی دینے والے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میراج کا سفر کرایا گیا اور بتایا گیا کہ وہ جو چیزیں جن کے بارے میں آپ تبلیغ کرتے ہیں، جن کے بارے میں آپ کی امت گواہی دیتی ہے، ان چیزوں کو آ کر کے دیکھتے ہیں۔ اور ایک چیز اور ہے کہ آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی اور قرآن میں کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو تمہارے کنٹرول میں کر دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یا آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے کنٹرول میں ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی ان چیزوں تک گئے؟ ہمارا قدم ان تک پہنچا؟ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں ٹائم ہے، وقت ہے، اسپیس ہے، جگہ ہے، مکان ہے، یہاں 24 گھنٹے کا ایک دن رات ہوتا ہے، اور یہ دن اور رات کیسے بنتے ہیں؟ اسی چاند سورج کے چلنے کی وجہ سے۔ ابھی چاند نکلا تو رات ہو گئی، دن میں سورج نکلے گا تو دن ہو جائے گا، اور یہ گھوم پھر کے 24 گھنٹے کے بنتے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے کا رات اور دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے، ان چاند سورج کو دنیا میں رکھا ہے، یہ اسپیس رکھا ہے، یہ جگہ رکھی ہے،
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا کہ چاند و سورج کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے کنٹرول میں کر دیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بات کی گواہی ہونی چاہیے تھی، اور ایک ایسا انسان ہونا چاہیے تھا جو ان چیزوں کو کراس کر جائے اور دکھائے کہ واقعی ہماری چیزیں کنٹرول میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامل انسان جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چاند سورج سے آگے نکال کر کے، زمین کی وسعتوں سے باہر نکال کر کے، وقت کی وسعتوں سے باہر نکال کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لامکہ کا سیر کرا اور بتا دیا کہ ساری چیز جو انسان کے کنٹرول میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ بات کب ثابت ہوگی؟ جب انسان جو ہے ان کی بلندیوں سے آگے ان حدود کو کراس کر جائے، تب جا کر کے بات ثابت ہوگی واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دی۔ اور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزہ عطا فرمایا، اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے ڈیمانڈ کے حساب سے اسے معجزہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میجک، جادو بڑا عروج پر تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عصا کا معجزہ دیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس بڑی عروج پر تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ دیا کہ آپ بول دیتے تو مردے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کوڑھی اور جو سفید داغ والے لوگ ہوتے ان کو ہاتھ لگا دیتے وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو کشتی کی ڈیمانڈ تھی، کشتی بنانے جانتا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو اس بات کا علم دیا، کشتی چلانی کیسی ہے، کشتی بنانی کیسی ہے، کشتی کو روکنا کیسے ہے۔ تو ان کے زمانے کے حساب سے انہیں معجزہ دیا گیا۔ تمام انبیاء ان کے زمانے کے حساب سے، ان کے ڈیمانڈ کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے، آپ دیکھیں حضور سفر فرماتے ہیں، کبھی اونٹ پر سفر کرتے ہیں، کبھی خچر پر سفر فرماتے ہیں، کبھی اور کسی جانور پر سفر فرماتے ہیں، لیکن حضور کا زمانہ تو قیامت تک ہے نا۔ تو آج کا دور کا اگر کوئی انسان ہو تو وہ یہ کہہ اٹھے کہ ہم تو بس میں سفر کرتے ہیں، ٹرین میں سفر کرتے ہیں، خلاؤں میں سفر کرتے ہیں، فضاؤں میں سفر کرتے ہیں، تمہارے نبی سے زیادہ ترقی یافتہ تو ہم ہیں آج کے زمانے میں۔ تمہارے نبی زمین پر چلتے تھے، تمہارے نبی جانوروں پر سفر کرتے تھے، لیکن آج کا دور دیکھو، ہم جو ان سے تیز سفر کرنے والے ہو گئے ہیں، ان سے تیز دوڑ لگانے والے ہو گئے ہیں، ہم خلا کی پیمائش کر سکتے ہیں، ہم سورج کی کرنوں کو قید کر سکتے ہیں، ہم چاند تک جا سکتے ہیں۔ تمہارے نبی سے زیادہ ترقی یافتہ، زیادہ ڈیولپ آج کے دور میں ہم ہیں، اس لیے آج ان کی ابتدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج پر بلایا اور بلا کر یہ فرما دیا کہ جن بلندیوں تک تم جاؤ گے، جس اونچائی تک تم جاؤ گے، جس خلا کی جتنی پیمائش کر سکتے ہو، جس فضا میں جتنی اڑ سکتے ہو، جس بلندی پر جاؤ گے اس بلندی پر تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کا قدم پہلے سے موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم نے اس بلندی کو پہلے سے چھو لیا ہے، اور یقین جانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جس بلندی پر گئے ہیں یہ انسانیت کی معراج ہے، انسانیت کی معراج۔ اس معراج پہ کوئی فرشتہ بھی تو جا سکتا تھا نا۔ اس کائنات میں اللہ نے ہزاروں مخلوق بنائی ہے، اس مخلوق میں سے کسی اور کو بھی تو بلا سکتا تھا معراج کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو منتخب فرمایا۔ نہیں، انسانوں میں سے ایک انسان کو منتخب فرمایا اور ایک انسان کو معراج کے لیے بلایا، اور اس بلندی تک بلایا جہاں تک انسان کا تصور نہیں جا سکتا ہے، انسان کی سوچ نہیں جا سکتی ہے، انسان کی فکر نہیں جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اس بلندی تک بلا کر کے معراج کا تحفہ نصیب فرمایا اور بتا دیا کہ یہ انسانیت کی معراج ہے، جہاں تک انسان جا سکتا ہے کائنات کی کوئی مخلوق وہاں تک نہیں جا سکتی۔ اقبال نے کہا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ گردوں کہتے ہیں آسمانوں کو۔ کبھی اس فکر سے آپ سوچیں ہیں، کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے اور ہم زمین پر رہتے ہیں، یہ زمین ہمارے رہنے کے لیے ہے، تو کیا کبھی ہم آسمان پہ بھی جا سکتے ہیں؟ یہ کب کی بات ہے؟ یہ حضور کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، جب لوگوں کے دل میں یہ خیال بھی نہیں تھا کبھی۔ اس زمانے کی سب سے تیز جو سواری ہوتی تھی وہ گھوڑا ہوتا تھا۔ کسی کے پاس عربی النسل گھوڑا اگر ہے تو اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، اس سے اچھی سواری کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج جیسے لوگوں کے پاس اگر BMW کار ہے، یا کسی کے پاس چارٹر پلین ہے یا اور بھی پلین ہے، تو وہ
وہ سب سے امیر مانا جاتا ہے، ایک سب سے ترقی یافتہ انسان ہے۔ اس دور میں اگر کسی کے پاس عربی النسل گھوڑا ہے تو اس زمانے کا سب سے امیر کبیر آدمی ہے، وہ اس پہ سفر کرتے تھے زمین پر۔ آپ دیکھیں اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زمین پر نہیں ہوا میں، فضا میں پرواز کرایا گیا، اور آپ پرواز کر کے مسجد اقصی پہنچے۔ یہی اس زمانے کے لوگوں کے لیے حیران کن بات تھی کہ کیا کوئی انسان فضا میں پرواز بھی کر سکتا ہے، اڑ بھی سکتا ہے، فلائی بھی کر سکتا ہے، ایسا بھی ممکن ہے۔ یہی معجزہ تھا سب سے بڑا کہ حضور علیہ السلام نے فضا میں پرواز کیا ہے۔ صرف اتنی بات آ کر کے آپ بتاتے کہ میں نے آج پرواز کیا ہے، آج میں فلائی کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصی، جو تم 1 مہینہ تیز گھوڑے پر سفر کر کے پہنچتے ہو، میں نے پرواز کر کے، اڑ کر کے، فلائی کر کے آج مسجد اقصی پہنچا ہوں۔ صرف اتنی بات آ کر کے آپ بتاتے اس زمانے کے لوگوں کے لیے معجزہ تھا، یہ حیران کن بات تھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمانے میں آپ کو صرف مسجد اقصی تک نہیں، آسمانوں تک پہنچایا ہے۔ گردوں کے معنی ہوتا ہے آسمان۔ تو اقبال نے کہا ہے کہ جب ہم نے معراج مصطفیٰ کو پڑھا، دیکھا، سمجھا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ انسان جو ہے وہ آسمانوں تک جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی انسان پہلے پہنچ چکا ہے اور ہم اس کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم اس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ وہ ہمارا رہنما ہے، ہمارا قائد ہے، ہمارا ہادی ہے۔ جب وہ آسمانوں تک جا چکا ہے تو یہ ہمارے لیے سبق ملتا ہے کہ ایک انسان بھی جو ہے آسمانوں تک جا سکتا ہے، اس کے قدم بھی آسمانوں پر پڑ سکتے ہیں۔ تو ہم نے تو یہ سبق حاصل نہ کیا، لیکن دوسری قوموں نے اسے سبق حاصل کیا، اور 1969 کے آس پاس جو ہے لوگ چاند پر چلے گئے اور اس کے آگے بھی سفر کر رہے ہیں، اور یقین جانے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور لوگ شاید اس سے بھی اور آگے جائیں، اس سے بھی اور آگے پرواز کریں۔ قرآن نے کہا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم ضرور سواریوں کے ذریعے ایک طبق سے دوسرے طبق، دوسرے طبق سے تیسرے طبق سفر کرو گے، یہ قرآن نے کہا۔ آپ دیکھیں تو قرآن نے پہلے بتا دیا کہ سفر کرو گے، لیکن وہ جو لوگ جانے والے ہوں گے، اس کی آگے والی آیت میں فرماتا ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہوں گے، ایمان والے نہیں ہوں گے جو وہاں جائیں گے، وہ دیکھ کے آئیں گے لیکن ایمان نہیں لے آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے بتایا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، قیامت تک چلے گا، چلتا رہے اور قیامت تک چلے، اور انسان بلندیوں پر جاتا رہے۔ جتنی بلندیاں ہیں، جتنی بلندیوں کو وہ طے کر لے گا، اور شاید ساری بلندیاں جو مکان ہیں، جو اسپیس ہے، ان سب کو بھی طے کر لے، تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی برابری نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ حضور جو ہے صرف اسپیس تک نہیں، لامکان تک، نو اسپیس نو پلیس تک ہے، تو کبھی انسان حضور کی برابری کر نہیں سکتا ہے۔ یہ ایسا معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، قیامت تک کے لیے یہ معجزہ ہے۔ کبھی یہ معجزہ جو ہے کوئی اس کو سر نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ معجزہ حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں باتیں بہت ہیں۔ حضور علیہ السلام کی فضیلت کی بات ہے، معراج کس حوالے سے فضیلت ہے؟ کیا براق پر سوار ہونا فضیلت ہے؟ براق پر سوار ہونا فضیلت نہیں، یہ براق کے لیے فضیلت ہے، یہ براق کے لیے معراج ہے کہ حضور پر سوار ہوئے۔ براق پر سوار ہونا فضیلت کی بات نہیں تھی۔ مسجد اقصی جانا یہ فضیلت کی بات ہے۔ مسجد اقصی پہلے سے لاکھوں انبیاء کرام موجود ہیں، مسجد اقصی جانا فضیلت کی بات نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصی کے لیے فضیلت کی بات ہے کہ حضور وہاں تشریف لے گئے۔ آسمانوں پر جانا یہ حضور کے لیے فضیلت تھی نہیں، پہلے سے انبیاء کرام وہاں موجود ہیں، حضور کے لیے اس میں کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے، کوئی منفرد انداز نہیں ہے، کوئی منفرد فضیلت نہیں ہے، وہاں پہلے سے انبیاء کرام موجود ہیں۔ کیا حضور کے لیے سدرہ پر جانا نہیں، سدرہ پر پہلے سے فرشتے موجود ہیں۔ سدرہ جو ایک درخت ہے بیری کی طرح، اس کے ایک ایک پتے پر حضور فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا جھرمٹ لگا ہوا تھا۔ تو کیا جنت میں جانا فضیلت کی بات ہے؟ جنت میں پہلے سے لوگ موجود ہیں، اگر یہ فضیلت ہے تو فضیلت تو دوسروں کو بھی حاصل ہے۔ تو یہ معراج حضور کے لیے فضیلت ہے، معجزہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضور کے لیے عظمت ہے، عنایت ہے، عزت ہے۔ کس حوالے سے؟ صرف اس حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے معراج کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا جو کسی کو نہیں ہوا ہے، بس صرف اس حوالے سے یہ فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فضیلت کو بتایا بھی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ سفر کرایا گیا ہے، معراج پر بلایا گیا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھلائے۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ چلتے ہیں. آپ دیکھیں میں نے کہا نا کہ ہر نبی کو اس کے وقت کے حساب سے معجزہ دیا گیا ہے. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ پتھر کو اور وہ عصا مارتے اسٹک مارتے تو وہاں سے پانی نکل جاتا. تو پتھر میں سے یوں ہی پانی نکلا کرتا ہے, پہاڑوں سے جھرنے نکلا کرتے ہیں. جناب عیسیٰ کسی مردے کو بولتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو کر کے بولنے لگتا تھا. اس کے اندر لیکن پہلے سے ایبلٹی اور صلاحیت تھی کہ وہ بولتا تھا, یہ کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو معجزہ عطا فرمایا گیا کہ پتھروں سے آپ نے کہا کہ تم بول پڑو تو وہ بول پڑا ہے. پتھر کبھی نہیں بولتا ہے, پتھر باتیں نہیں کرتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے پتھروں سے پانی نکالا ہے. جب ضرورت پڑی تو حضور نے اپنی انگلیوں سے پانی نکال دیا. انگلیوں سے پانی نہیں کرتا, یہاں کوئی ذخیرہ نہیں ہے پانی کا, لیکن حضور نے ان انگلیوں کے گھائیوں سے پانی نکال دیا. یہ معجزہ ہے. اور جناب نوح علیہ السلام کو کشتی دی گئی, کشتی پہ سوار ہوئے. کشتی پانی پہ تیرنے کے لیے ہوتی ہے. تو سورج جا کر کے جودی پہاڑ پہ رکا, قرآن نے ذکر کیا اس کا, اور وہاں سے سب کو صحیح سلامت اپنی امت کو لے کر کے باہر اترے. یہ معجزہ ہے ان کے لیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو سفر کے لیے, یہ معراج کے سفر کے لیے جو چیز عطا کی گئی, جو سواری دی گئی, یہ وہ سواری ہے جو کبھی اڑتی نہیں ہے اور قیامت تک کبھی اڑ بھی نہیں سکتی. یہ براق اڑنے کے لیے نہیں ہے, جانور اڑتے نہیں ہیں. جانور کی سواری زمین پر کی جاتی ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور عطا فرمایا گیا. حضور فرماتے کھچر سے ذرا بڑا اور گدھے سے ذرا چھوٹا تھا, جس پر میں سوار ہو کے جا رہا تھا. تو یہ سواری زمین پر ہوتی ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سواری عطا کی گئی معراج کے لیے, وہ سواری بھی معجزہ ہے کہ حضور کے علاوہ کوئی اس کو اڑا ہی نہیں سکتا ہے, نہ کوئی اس پہ ہاتھ تک فلائی کر سکتا ہے. اللہ کے رسول کو جو معجزے دیے گئے نا, صرف وہ معجزوں پر بات نہیں, وہ معجزے کی کمال کے معجزہ تو ہر کسی کو دیا گیا ہے, لیکن جو حضور کو معجزہ عطا کیا گیا, بے شمار معجزے عطا کیے گئے. جب آپ ان پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ یہ معجزے ہیں, وہ کمال کی چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے علاوہ کسی کو عطا ہی نہیں فرمائی. اور آپ دیکھیں جب اسی براق پر جاتے ہیں تو جب فلسطین کے قریب پہنچتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے سرخ ٹیلے کے پاس یہ قبر دی. کثیب احمر فلسطین میں ایک جگہ ہے. حضور فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا ہوں, یہ صحیح حدیث پاک ہے, بخاری شریف وغیرہ میں ذکر کی گئی ہے. فرمایا جب میں وہاں پہنچا ہوں تو میں نے سرخ ٹیلے